أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الانسان، بس جو انسان ہے، اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو، ابتلاہ آزماتا ہے اس کو، آزمائش کرتا ہے اس کی، ربہ اس کا رب، فاکرمہ پھر اس کو مقام عطا کرتا ہے، ونعمہ اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، فیقول تو وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اکرمن مجھے عزت دی، واما اور پھر اذا مبتلاہ جب اس کی آزمائش کرتا ہے، فقدر پھر تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر، رزقہ اس کا رزق، فیقول تو وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اہانن مجھے رسوا کر دیا، کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم بلکہ لا تکرمون تم تکریم نہیں کرتے، تم عزت نہیں کرتے، تم لحاظ نہیں رکھتے، الیتیم یتیم بچوں کی، ولا تحاضون اور نہیں تم رغبت دلاتے، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے کی، وتأکلون التراث وتأکلون اور تم کھا جاتے ہو، التراث وراثت کے مال کو، اکلن کھانا، لما شدید طریقے سے، وتحبون اور تم محبت رکھتے ہو، المال مال سے، حبن محبت، جمع کثیر۔ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک انسان کا تذکرہ کیا ہے، لفظ اللہ رب العزت نے انسان کا استعمال کیا ہے۔ انسان جو ہے اس کی تقسیم دو طریقے سے، کل انسانیت جتنی بھی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، شروع سے لے کر آخر تک، قیامت تک، انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے۔ اور وہ کافر کسی بھی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے کوئی دہریہ ہے، کسی بھی طریقے سے وہ سب کے سب ایک زمرہ کافر جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ایک زمرہ الگ، ایک گروہ الگ ہے، وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا گروہ ہے۔ تو کل انسانیت دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک مسلمان اور دوسرا کافر۔ پھر جو کافر گروہ ہے، اس گروہ کے اندر بھی دو قسمیں ہیں، کافر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ کافر ہے جو دل اور زبان دونوں سے کافر ہے، دل سے بھی کفر اور زبان سے بھی کفریہ باتیں وہ نکالتا ہے، اور ایک کافر وہ ہے جو دل سے تو کافر ہے
لیکن زبان سے وہ اسلام کی باتیں کرتا ہے، دل سے کافر ہے، اندر سے کافر ہے، لیکن زبان سے وہ اسلام کی باتیں کرتا ہے، اس کو ہماری شریعت نے منافق کا نام دیا ہے کہ یہ منافق ہے، جو اندر سے تو کافر ہے اور اوپر سے یہ اسلام ظاہر کرتا ہے، اسلام کی باتیں کرتا ہے، لیکن ہے بھی یہ بھی کافر کی قسم کے اندر ہے، کیونکہ یہ اندر سے کافر ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں پر لفظ انسان کا استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے کافر انسان ہے، کیونکہ جو اس کا انداز بیان کیا ہے رب ذوالجلال نے، وہ انداز مسلمان کا نہیں ہوتا، وہ کافر کا انداز ہوتا ہے۔ جو رب نے کہا کہ اما الانسان، یہ جو انسان ہے، اذا ما ابتلاہ، جب اس کی آزمائش کرتا ہے اس کا رب، اس کو پیدا کرنے والا جب اس کی آزمائش کرتا ہے، اور آزمائش کس انداز سے کرتا ہے؟ اس کو مقام دے کر، اس کو نعمتوں سے نواز کر، اس کو مال و دولت دے کر اس کی آزمائش کرتا ہے۔ تو رب نے ایک بات تو یہاں یہ واضح کر دی کہ ہم جب کسی کو مقام دیتے ہیں اور ہم کسی کو مال و دولت سے نوازتے ہیں تو وہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ہماری نعمتیں ہیں یا کہ کوئی ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم اس کو سے محبت رکھتے ہیں، یہ ہماری آزمائش ہے جس کو ہم نے مال و اسباب دیا ہے، کسی کو مقام دیا ہے۔ لیکن یہ انسان کیا کہتا ہے جب اس کو مال ملتا ہے؟ میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے، میں اپنے رب کے ہاں معزز ہوں، میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے رب کی پسند اور ناپسند کا جو معیار ہے وہ دنیا کے مال و اسباب اور مقام و عزت کو بنا کے رکھا ہے۔ اگر دنیا کے اندر مجھے مقام ملا ہوا ہے، مجھے مال و اسباب ملے ہیں، مجھے عزت مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں رب کے ہاں پسندیدہ انسان ہوں۔ یہ اس نے سوچ بنا کے رکھی ہے، اور فرمایا کہ جب یہی انسان، یہی جس کو ہم جب نعمتوں سے نوازتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے بہت عزت دی، جب اسی انسان کو ہم دوبارہ آزماتے ہیں، اذا ما ابتلاہ، جب رب اس کی آزمائش کرتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اور پھر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اس کو جو نعمتیں دی تھیں، جو مقام دیا تھا، وہ اس سے لے لیتا ہے، اس کے حالات تنگ کر دیتا ہے، اس کا خرچہ تنگ کر دیتا ہے، تو پھر یہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا۔ اب یہ جو ایک سوچ رب نے بیان کی ہے انسان کی، کہ انسان کی یہ سوچ ہے کہ دنیاوی مقام ملے، مال و دولت ملے، تو اس نے اس کو رب کی محبت کا سبب سمجھ لیا ہے، اور دنیا میں تنگی اور مصائب اور مشکلات ملیں تو رب کی ناراضگی اور نفرت کا سبب سمجھ لیا ہے۔ یہ چیز تو مسلمان نہیں سوچ سکتا، کیونکہ مسلمان کو تو یہ معلوم ہے کہ رب کی نظر کے اندر دنیاوی مال و اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دنیا اور اس دنیا کا سارا مال و متاع، دنیا کا سارا فائدہ، اگر رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتا تو رب اس دنیا میں سے ایک گھونٹ بھی کافر کو نہ دیتا، اگر اس کی حیثیت رب کی نظر میں کچھ ہوتی۔ لیکن چونکہ اس دنیا اور اس کے مال و متاع کی کوئی حیثیت رب کی نظر میں نہیں ہے، اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے دنیا کا مال و متاع سب کو دیا ہوا ہے، مسلمانوں کو بھی دیا ہوا ہے اور کافروں کو بھی دیا ہوا ہے، سب اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جو رب نے جنت بنا کے رکھی ہے، کیا اس میں سے ایک گھونٹ بھی کافر کو ملا یا ملنے کی بات کہیں کی ہے اللہ رب العزت نے؟ وہاں پر یہی کہا ہے کہ بھئی ان اللہ حرمہم علی الکافرین، کہ اللہ نے یہ اشیاء جنت کے جو میوے ہیں اور یہاں کے جو مشروبات ہیں، یہ دونوں رب نے کافروں پر حرام کر دی ہیں، یہ انہیں نہیں ملیں گے، کیونکہ رب کی نظر میں حیثیت اور مقام جنت کا ہے، آخرت کی زندگی کا ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ایک آزمائش گاہ ہے، رب کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، ہر طریقے سے آزمائش ہوتی ہے یہاں پہ۔ اور پھر رب نے قرآن میں بھی یہ کہا نا، بات واضح کر دی بات
کہ اللہ رب العزت روز قیامت جس انسان کو جہنم کی عذاب سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، حقیقی کامیاب تو وہ ہے، اور وہی عزت پاس پا رہا ہے۔ عزت اور مقام بھی اسی کا ہے جو اس دن جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا اور جنت داخل ہو جائے گا۔ تو یہ جو سوچ اور روش ہے، اور ہمارے اکثر مسلمانوں کے اندر بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ بھئی لوگوں کے پاس اتنا مال و اسباب، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم سے رب ناراض ہوا بیٹھا ہے۔ تو یہ مال و اسباب کی کثرت یہ رب کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اور اگر حالات تنگ ہوں تو رب کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ شروع اسلام میں صحابہ کرام کے سب کے حالات تنگ تھے، فاقوں کی صورتیں تھیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رب ذوالجلال کے صحابہ کرام سے ناراض تھا اس موقع پر؟ پھر ایک وقت آیا کہ رب ذوالجلال نے ان کو مال و دولت سے نواز دیا، تو یہ بھی بات نہیں کہ رب ذوالجلال اب بھی ان سے راضی ہوا جب ان کو مال و دولت دی ہے۔ رب ذوالجلال انسان کے اعمال سے راضی ہوتا ہے اور اس کے اعمال سے ہی ناراض ہوتا ہے۔ اگر اعمال رب کی اطاعت میں کرے گا تو رب اس سے راضی ہے، اگر اس کے نافرمانی کے اعمال کرے گا تو رب اس سے ناراض ہے۔ دنیاوی مال و دولت یہ رب کی رضا اور اس کی ناراضگی کا یہ سبب نہیں ہے۔ تو آگے رب ذوالجلال کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ یہ کلا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافر لوگ، یہ انسان جو کفر میں بیٹھا ہے اور اس نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جیسے میرا رب مجھے یہاں دیتا ہے، اگر بالفرض آگے بھی زندگی ملی تو پھر بھی میرا رب مجھے عزت سے ہی نوازے گا۔ رب کہتا ہے کلا، نہ، تیری سوچ کے مطابق نہیں کام چلے گا، تیری سوچ غلط چل رہی ہے، ایسے نہیں ہونا۔ دنیا میں تو اپنے اعمال تو دیکھ، تو اپنے طور طریقے تو دیکھ۔ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا لحاظ ہی نہیں رکھتے۔ تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے علاقے کے اندر، تمہارے رشتہ داروں کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو، یتیم بچی ہو، تم اس کے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا رکھتے ہو یتیم کے ساتھ؟ اپنے اعمال پہ تو غور کرو ذرا۔ اور اگر تمہیں یتیم کی کفالت مل جائے تو پھر اس کے ساتھ تم سلوک اور رویہ کیا کرتے ہو؟ اپنے بچوں سے سلوک کیسا ہوتا ہے اور اس یتیم بچے سے سلوک کیسا ہوتا ہے؟ تم اپنا رویہ نہیں دیکھتے، اپنا طور طریقہ نہیں دیکھتے۔ اور اگر یتیم بچہ مالدار ہو تو اس کے مال کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ تمہارے طور طریقے خراب ہیں سارے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کا نہ خود رغبت رکھتے ہو نہ کسی کو رغبت دلاتے ہو۔ مسکین دروازے پہ آ جائے کھانا مانگنے کے لیے، دھکے مار کے نکال دیتے ہو، اس کی توہین اور بےزتی کر کے اس کو نکال دیتے ہو۔ تو ان طریقوں سے تو رب کی رضا نہیں ہوگی۔ اعمال تمہارے رب کو ناراض کرنے والے، اور تم کہو کہ تمہیں رب ذوالجلال اگر بالفرض اگلی دنیا آئی، آگے دوبارہ زندگی ملی تو پھر تمہیں رب عزت سے نوازے گا۔ اگلی دنیا میں جو عزت ملنی ہے وہ تو اعمال کی بنیاد پہ ملنی ہے، اور تمہارے اعمال تو خراب ہیں سارے۔ نہ یتیم کا لحاظ، نہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہو، نہ مسکین کے ساتھ کوئی شفقت کرتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم وراثت کا مال جو تمہارے بڑے مرنے پر چھوڑ جاتے ہیں وہ بھی انصاف سے تم ورثاء میں تقسیم نہیں کرتے۔ تمہاری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو تمہارے پاس آیا ہے وہ تم سب کا سب سمیٹ کے بیٹھ جاؤ، اور پھر ہیلے بہانے بناؤ، نہیں جی زندگی میں بزرگوں نے اس کو یہ دیا تھا، اس کو یہ دیا تھا، اب یہ باقی سارا میرا ہے۔ بہانے بنا بنا کر وراثت کا مال لوٹنے اور کھانے کی تم کوشش میں لگے رہتے ہو۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ بہنوں بیٹیوں کو تو نے ویسے فارغ کر دیا ہوتا ہے، ان کا حق بھی وراثت کا وہ خود کھا جاتے ہیں، اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ جناب جب آپ کی شادی کی تھی تو آپ کو جہیز میں اتنا سامان بنا کر ہم نے دیا تھا، تو وہ کہاں سے جائے گا؟ تو وہ آپ کا حصہ وراثت کا وہ ختم ہو گیا وہاں سے۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے۔ وہ جو آپ نے اس کو جہیز بنا کر اگر دیا ہے تو وہ تو آپ نے معاشرے میں اپنی ناک رکھنے کے لیے دیا ہے، شریعت نے نہیں کہا آپ کو جہیز بنا کے دو اس کو اتنا، وہ تو آپ نے اپنی ناک رکھے کہ لوگ کیا کہیں گے، خالی ٹور دیا ہی کچھ نہیں، وہ تو آپ نے اپنی عزت رکھنے کے لیے دیا ہے۔ لیکن جو شریعت کا قانون ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ وراثت میں سے بہن بیٹی کا بھی حصہ ہے،
اور اکثر ہمارے لوگ نہیں دیتے. تو جو نہیں دے رہے ہیں وہ بھی اسی آیت کو زمرے کے اندر آ رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ وراثت کا مال کھا جاتے ہو شدید سخت طریقے سے کہ حقداروں کو ان کا حق نہیں دیتے، غصب کر جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کی محبت رکھتے ہو اور بڑی شدید اور کثیر محبت رکھتے ہو. مال کی محبت جو ہے نا یہ ایک فطرتی چیز ہے. محبت کا جذبہ، محبت کی کیفیت رب ذوالجلال نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. مسلمان کے اندر بھی ہے یہ کیفیت. مسلمان بھی مال سے محبت رکھتا ہے. مسلمان بھی مال سے محبت رکھتا ہے کیونکہ مال سے ہر انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن جو آگے جو بیان کیا نا کہ حباً جمع، اور محبت ہے اور وہ بھی کثرت والی محبت ہے، کثیر محبت ہے، یہاں سے پھر یہ انسان ایمان کے دائرے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ مسلمان کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت وہ رب کی ہوتی ہے، اس کے رسول کی ہوتی ہے، ان کے اطاعت کی خواہش ہوتی ہے اس کے اندر، اور وہ رب کی محبت میں پیسے کو خرچ کرتا ہے. اور جو رب کی محبت میں پیسہ خرچ نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر پیسے کی محبت اور رب کی محبت پر غالب آ گئی ہے. اب یہ محبت اس کے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جائے گی. جس کے اندر پیسے کی محبت ہے وہ پیسہ جمع کرتا ہے، لیکن جہاں پر رب کا حکم آ جائے وہاں پر اس کو خرچ بھی کرتا ہے. تو اس کے اندر پیسے کی محبت اس معیار کی نہیں ہے جیسے ایک کافر اور بے ایمان کے دل کے اندر ہوتی ہے. صحابہ کرام میں کئی صحابہ کرام ایسے جن کے پاس بہت مال جمع تھا، انہوں نے مال جمع کیا ہوا تھا، لیکن جہاں رسول اللہ کا حکم ہوتا خرچ کرنے کا یا جہاں رب کہتا خرچ کرنے کو تو پھر وہاں پر وہ ہاتھ نہیں روکتے تھے کبھی بھی، کیونکہ ان کے دل میں پیسے کی محبت اگرچہ تھی لیکن رب کی محبت زیادہ تھی. تو جب تک رب کی محبت زیادہ رہے گی اور رب کے حکم پر، اس کے نبی کے حکم پر پیسہ خرچ کرتے رہیں گے تو اس زمرے کے اندر نہیں آئیں گے کہ تمہارے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے. اور جب رب کے حکم پر پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اسی آیت کو زمرے میں آ جائیں گے کہ تمہارے اندر پیسے کی محبت بہت زیادہ ہے. اور یہ جو اوصاف، یہ جو صفتیں بیان کی ہیں، یہ عادات جو بیان کی ہیں، یہ کہ مسلمان کی عادات نہیں ہے، کہ یوں کہہ لیں ایک اچھے مسلمان کی عادات یہ نہیں ہے. کیونکہ عادت کے اعتبار سے تو عادتیں کافر میں بھی ہوتی ہیں اور وہی عادتیں مسلمانوں میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ایک اچھے اور ایماندار مسلمان کی یہ عادات نہیں ہوتی، اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ عادات اپنانی چاہیے. ترجمہ دوبارہ کر لیں ایک دفعہ اس کا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بس جو انسان ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بس جو انسان ہے، اذا جب، مبتلاہ اس کی آزمائش کرتا ہے، ربہ اس کا رب، فَأَكْرَمَہُ پھر اس کو مقام عطا کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَہُ اور اس کو نعمت دیتا ہے، فَيَقُولُ تو یہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اکرمن مجھے عزت دی، وَأَمَّا اور اذا جب، مبتلاہ اس کی آزمائش کرتا ہے، فقدر پھر تنگ کر دیتا ہے، علیہ رزقہ اس پر اس کا رزق، فیقول تو یہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے، احانن مجھے رسوا کر دیا، کلا
ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون تم لحاظ نہیں رکھتے الیتیم یتیم کا، ولا تحاضون اور تم رغبت نہیں دلاتے علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے کی، وتأکلون اور تم کھا جاتے ہو التراث وراثت کے مال کو، اکلاً کھانا، لما شدید طریقے سے، وتحبون اور تم محبت رکھتے ہو المال مال سے، حبا جما محبت کثیر۔ ٹھیک ہے جی۔